اس کے بعد مولانا عبدالرحیم ندوی صاحب استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء، آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اصل مقالے کا عنوان تھا کاروان فکر، جو کتاب ہے مولانا کی، اس پر ایک مطالعے کے عنوان سے مقالہ لکھا ہے اور ایک تاثراتی مضمون پہلے لکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا عنوان یہ دیا تھا تذکرہ ایک خاموش جدوجہد مسلسل کا۔ یہ تو یاد نہیں کہ پہلی مرتبہ کب آپ کی موہنی صورت سے آنکھیں چار ہوئی تھیں، لیکن جو یاد ہے وہ یہ کہ مجلس منتظمہ ندوۃ العلماء کی میٹنگ تھی۔ جمعیت الاصلاح کی طرف سے اراکین مجلس کو استقبالیہ کا اہتمام تھا۔ مسجد کے سامنے لان پر اسٹیج لگا تھا اور صدر نشین کی حیثیت سے ایک نحیف باوقار شخصیت کا انتخاب کیا گیا تھا، اور وہ شخصیت تھی مولانا عزیز الحسن صدیقی کی۔ آپ کی تصویر کا وہی نقش ذہن میں جو بیٹھا تو آج تک قائم ہے، اور اس کے بعد آپ کے صحت جواب دیتی رہی۔ ادھر کئی سال سے مجلس کی میٹنگ میں شرکت بھی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن شخصیت میں کشش بڑھتی رہی، اور یہ زمانہ تھا غالباً سن 2000 کے آس پاس کا۔ دبلا پتلا چھریرا بلکہ ناتواں جسم، میانہ قد، ستواں ناک، دبے ہوئے باریک ہونٹ، چہرے پر بغیر قطر و بیوت کے سفید داڑھی اور لب مونچھوں سے عاری، سر پر دوپلی ٹوپی، کبھی شیروانی والی ٹوپی، موسم کے لحاظ سے بدلتا جامہ، اکثر سفید کرتا پیجامہ، عام دنوں میں صرف کرتا، محفلوں اور مجلسوں میں صدری، موسم سرما میں شیروانی یا گاؤن، انتہائی نفاست کے ساتھ زیب تن کیے ہوئے، ہاتھ میں عصائے پیری، خاموش طبیعت، نحیف بدن، نحیف آواز، لیکن پروقار و پر اعتماد شخصیت۔ مدرسہ دینیہ غازی پور کے محتمم و روح رواں، ملی جمعیت علماء اتر پردیش کے ناظم اعلیٰ، ریاستی جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر، وفاق مدارس اسلامیہ غازی پور کے کنوینر، مجلس سیادت المسلمین ہند کے صدر، مجلس انتظامیہ ندوۃ العلماء کے رکن اور تحریک پیام انسانیت غازی پور کے سرپرست، مجلہ تذکیر کے بانی و مدیر اور 20 مکاتب کے سرپرست و وقار و سنجیدگی کے پیکر، مرشد الامہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز، مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب اگرچہ ندوے سے باقاعدہ فارغ نہیں ہیں، لیکن ندوہ اور اہل ندوہ سے ایسے گہرے مراسم رکھتے ہیں اور فکر ندوہ سے ایسی ہم آہنگی کی بجا طور پر ہم آپ کو فکرن ندوی کہہ سکتے ہیں۔ مولانا 1932 عیسوی میں مردم خیز ضلع غازی پور کے ایک شریف اور بااثر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ضلع غازی پور مشرقی یوپی کا ایک مشہور و معروف اور کئی حیثیتوں سے ممتاز ضلع ہے۔ یہاں جنگ آزادی کے جیالے اور کاروان علم و عرفاں کے سپاہی اور بہت سے دینی، فکری، سیاسی اور سماجی رہنما و قائدین نے جنم لیا ہے۔ اسی فہرست میں ایک نام ہمارے موصوف جناب مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم کا بھی ہے۔ مولانا کو جفاکشی اور جہد مسلسل اور سخت حالات سے نبرآزمائی ورثے میں ملی تھی، کیونکہ آپ کے والد ابو الحسن صدیقی والدین کے سائے سے محروم تھے۔ پھوپھی نے تربیت کا بیڑا اٹھایا، لیکن وہ بھی تعاون کی نظر ہو گئیں۔ یتیم خانہ آپ کی جائے تربیت ٹھہرا۔ منتظمین کا ناروا سلوک برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے نکل بھاگے۔ اس وقت فرشتہ بن کر مولانا عمر فاروق صاحب نے اس یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا اور والد و مربی کا فرض نبھایا، دیوبند تک اس یتیم کو پہنچایا۔ مولانا عزیز الحسن صاحب خود نوشت میں اپنے والد گرامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے غربت و افلاس کی کڑی دھوپ میں چلتے چلتے اپنا پورا تعلیمی سفر طے کر ڈالا اور اپنے عزم راسخ کے تیشے سے سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کر کامیابی اور کامرانی کی جوئے شیر نکال لائے۔ مقالہ کتنا مختصر کیا جائے، بہرحال مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب اپنی اسی جوئے شیر لانے والے مرد مجاہد کے فرزند ہیں۔ آپ کے والد محترم کا شمار آزادی کے سورماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ میدان سیاست کے شہسوار تھے، ستیہ گرہ کی پاداش میں گرفتار بھی ہوئے تھے، زندہ کی صعوبتیں بھی جھیلی تھیں۔ انتہائی جفاکش شخص تھے اور انہوں نے اپنی معاش کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا اور ایک ممتاز عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے بھی مشہور ہوئے۔
ان کی دکان صرف معاش کا ذریعہ نہ تھی بلکہ ملی مسائل کے حل کا دفتر بھی تھی۔ وہاں سے بہت سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی اور بہت سے ملی مسائل سلجھائے جاتے، بہت سی سیاسی بحثیں ہوتی اور گتھیاں وہیں سلجھائی جاتی تھیں۔ گویا وہ ایک مرکز تھا جہاں سے ملت کے مسائل پر نظر رکھی جاتی تھی، اور وہیں سے ہمارے موصوف مولانا عزیز الحسن صدیقی کو بھی یہ حوصلہ ملا کہ مولوی اور عالم دین صرف درس و تدریس یا وعظ و ارشاد ہی کے لیے نہیں بلکہ وہ میدان تجارت میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح ان کے اندر بھی والد محترم کا جوش و جذبہ، عزم و حوصلہ اور صبر و قناعت منتقل ہوا، جس نے آگے چل کر مولانا سے بڑے بڑے کارنامے انجام دلائے۔ مولانا عزیز الحسن صاحب کا ماننا ہے اور اس پر ان کا ایمان ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ لمبی لمبی باتیں اور تقریروں سے اور اسکیموں سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اصلاح عمل سے ہوتی ہے، اور اس کا آغاز اپنے سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ شادی بیاہ کی رسومات نہ ان کے والد محترم نے کبھی اپنائی اور نہ خود انہوں نے اپنائی۔ 25 مارچ 1967 میں مولانا کے والد ابو الحسن قاسمی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ساری ذمہ داری مولانا کے سر آ گئی۔ مولانا خود لکھتے ہیں کہ یہ آزمائشوں کی چلچلاتی دھوپ میں ہم یکا و تنہا نکل پڑے، پاؤں میں کتنے چھالے پڑے، کتنے زخم آئے، کہاں ٹھوکریں لگیں، اس کے دیکھنے کی فرصت کہاں، کس نے ساتھ دیا اور کس نے ٹانگیں کھینچیں، اس کی طرف دھیان بھی نہیں گیا۔ کیا ہم نہیں کیا؟ اپنی دھن میں مست تھے کہ یہ سفر اب بھی جاری ہے اور شاید زندگی بھر جاری رہے۔ صحرا نوردی کی لذت ایسی ہی ہوتی ہے کہ دوری منزل کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی کے مد و زجر کا تماشا ساحل سے نہیں بلکہ موجوں کے تھپیڑوں کے درمیان کیا ہے۔ میں مقالے کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا نے بہت سی کوششیں اپنے یہاں کی ہیں، جیسے کتائی مل لگوائی ہے، ڈاکٹر مختار انصاری صاحب کے نام یہاں کا ہاسپٹل منسوب کرایا ہے۔ یہ سب کے پیچھے ان کی بڑی تگ و دو ہے۔ بہرحال ایک مولانا کا ماننا ہے مسلسل پیروی کی جائے اور حکمت سے کی جائے تو حق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر کام لیڈران کی لیڈری کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ مولانا کا کہنا ہے کہ لیڈران کی لیڈری کی وجہ سے بہت سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بابری مسجد میں جب مورتی رکھوائی گئی تھی حکمت عملی سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہوتی اور مسلسل پیروی کی جاتی تو ہٹ سکتی تھی اور بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی۔ بہرحال مولانا ایک زمینی آدمی تھے۔ وہ اپنی سعی پہم اور محنت پر بھروسہ رکھتے تھے، دوسروں پر بھروسہ کم کرتے بلکہ خود اپنی محنت ہی کو اصل کامیابی کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے ہمہ وقت رواں دواں رہتے تھے۔ چنانچہ اسی محنت اور جہد مسلسل کا صلہ آپ کو اخیر عمر میں ملا کہ درجنوں تنظیموں کے آپ ذمہ دار رہے اور آپ کی ذات سے ایک جہاں آباد ہے۔ غازی پور خاص طور پر آپ کے اسلاف کی کوششوں کا ثمر پا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا صلہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہوگا۔ مولانا کی زندگی کا مطالعہ ہمارے اندر کچھ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ بخشتا ہے، اور آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ راستے خود بنانے پڑتے ہیں، پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر صلہ و ستائش ملتی ہے۔ چاہے بندہ اپنے کو کتنا چھپائے لیکن کام بولتا ہے، محنت رنگ لاتی ہے، اور انسان ہزار گمنامی میں رہ کر بھی شہرت کے بام عروج کو چھو لیتا ہے۔ حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور مخالفین اپنے منہ کی کھاتے ہیں۔ لہذا مولانا تو ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کا بے نظیر اسوہ ہمارے درمیان موجود ہے جو قابل تقلید ہے۔ واقعی آپ عملی شخص تھے، نظریاتی یا تجاویز تک آپ کی زندگی اور محنت محدود نہ تھی۔ اسی طرح کے افراد کی امت کو ضرورت ہے، اور اگر چند لوگ بھی اس صفت کے حامل امت کو مل جائیں تو امت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ امید ہے کہ ان کے وارثین ان کے مشن کو انہی کے انداز میں آگے بڑھائیں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ ان کا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن،